بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس عنوان میں لیں گے وہ ہے اسراف۔ یہ پارہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات ان کے گھروں میں صرف ان کی بیٹیوں نے سنی۔ ایسے بھی انبیاء آئیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جن کے پاس بہت بڑی جماعت نہیں ہوگی، تو کیا حضرت لوط علیہ السلام کا اجر ضائع ہو گیا؟ بالکل ضائع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوب اچھی طرح پتہ ہے کیا نیت تھی اور کیا خواہش تھی۔ کیا صرف ایک گھر تھا؟ خاص طور پر جس برائی کا شکار قوم لوط تھی، اس میں چونکہ نفسانی خواہشات بہت ہوتی ہیں، تو نفس کی خواہشات کو بہت سارے لوگ صحیح طریقے سے نبھا نہیں پاتے، یعنی اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا صرف وہاں ایک گھر پایا۔ آیت نمبر 34 کی روشنی میں ہم اسراف پر بات کرتے ہیں۔ لفظ اسراف جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے یا ہم سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً توجہ پیسے کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی بے جا پیسہ خرچ کرنا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اسراف کا تعلق صرف روپے پیسے سے نہیں ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے۔ خاص طور پر یہاں ایک قوم کی ہلاکت کے موقع پر ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کو صرف روپے پیسے کے کم یا زیادہ خرچ کرنے پر ہلاک کرے گا؟ تو دیکھیں کہ اسراف کی کیا مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسراف سے ملتے جلتے الفاظ جو قرآن پاک میں آتے ہیں وہ غلو اور تکذیب ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی چیز کی انتہا پر بڑھا ہوا رویہ، کوئی ایسی چیز کہ جس کے بعد کوئی چیز اپنے اصل پر نہ رہے بلکہ دوسری طرف چل پڑے۔ یہ ہمارے طرز زندگی میں بھی آ سکتا ہے، انسان کے رویے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی کام کا فائدہ مند ہونا حد سے بڑھ کر نقصان دہ حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ بہت متوازن ہے۔ اس میں رشتوں کی تمیز ہے، اس میں استعمال کرنے کی چیزوں کو لینا دینا اور دنیا کا تناسب بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسراف ایسا ہی ہے کہ آپ کھانا پکاتے ہوئے 2 چمچ نمک کے بجائے 6 چمچ ڈال دیں، یا کیک بناتے وقت چینی نہ ڈالیں، تو تناسب کا بدل جانا ہی اسراف ہے۔ پھر اسی طرح اسراف کی ایک صورت جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں وہ ہے جسمانی حرکتوں میں اسراف۔ اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، جسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب ہم کسی پر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اس میں بہت اسراف کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے کسی کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آپ بتا دیں کہ ایسا نہ کرو۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا اسراف کرتے ہیں۔ مثلا 1000 دفعہ کہا ہے تمہیں، کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ 100 بار کہا ہے، 36 بار کہا ہے، تم بالکل نہیں کرو گے، تو یہ انداز اچھا نہیں ہوتا، یہ مسرفین کا انداز ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک اور اسراف کے تعریف کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، تعریف میں معتدل بات کریں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کسی کی تعریف کر رہا تھا اس کے منہ پر، اور بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم نے تو اس کی کمر توڑ دی۔ تو اس طریقے کی تعریفیں درست نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح ایک اسراف ہوتا ہے جذبات کے اظہار کا۔ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بعض لوگوں کا بہت ڈرامائی انداز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور دوسری چیزیں ہیں جن کا ہم عام زندگی میں اسراف کرتے ہیں۔ مثلا پانی کا کثرت سے استعمال کرنا اسراف ہوا۔ فون کا اسراف کیا ہے کہ بہت دیر تک باتیں کرنا۔ پھر اسی طرح دیکھیے چیزوں کے اندر جو اسراف آ جاتا ہے کہ کچن میں کام کرتے وقت چیزوں کو ضائع کرنا، کہ اگر چاول دھوتے وقت چاول کا ایک دانہ بھی سنک میں گر گیا تو اسراف میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا کھانا کھانا یا اچھے کپڑے پہننا اسراف نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو ضائع کرنا یہ دراصل اسراف ہے۔ پھر اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف کی بات، کھانے پینے میں آپ مہنگا بھی کھا سکتے ہیں لیکن ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خود اچھا کھاتے ہیں تو ملازموں کو بھی کھلائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اور کھانے میں اسراف کیا ہوگا کہ حلال اور حرام کا فرق نہ رکھنا، بس کھانے کی اب اتنی فکر پڑ گئی کہ حلال اور حرام کا فرق نہیں۔ اسراف میں ایک اور بات کہ دعوتوں میں دکھاوا، مثلا 6 ڈشز بنی ہیں یا کم، یہ اسراف ہوگا۔
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کھاتے ہوئے پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ برتن بددعا دیتا ہے بندے کو۔ اسی طرح آیت 35 میں نوٹ کریں تو مصرف کے مقابلے میں مومن آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسراف ایک ایمان والے کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ وہ ہر جگہ اپنے آپ کو چیک کرے گا اور اپنے آپ کو وہی رکھے گا جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ پھر آیت 38 اور 39 میں فرعون کا اسراف نظر آتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اسراف ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ عاجز رہے، درمیان میں رہے، نہ بہت جھکے اور نہ بہت اوپر چڑھے، نہ تو بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرے نہ تکبر کرے۔ تو فرعون کا اسراف کیا تھا کہ اس نے اپنے بارے میں تکبر کیا۔ اس صورت میں قوموں کے انجام کی بات ہو رہی ہے۔ قوم عاد کا اسراف کیا تھا کہ بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ آیت 56 میں اللہ تعالی ہماری زندگی کا مقصد حیات بتا رہے ہیں۔ مومن کا ہر کام عبادت بنتا ہے، کمانا، کھانا پینا، پکانا اور گھر والوں کو کھلانا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کا کام کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ نیت کو درست کر لو۔ یہ آیت ہمیں زندگی کا بہت مناسب رویہ دکھاتی ہے، لیکن مسرفین جو ہوتے ہیں اس مقصد سے ہٹ کر دوسری طرف چلتے ہیں۔ اور آیت 56 سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، بندگی کا ایک طریقہ بتایا، لیکن لوگ مال اور رزق کا بہانہ کر کے بندگی سے ہٹتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے زندگی میں جہاں بھی اسراف آئے گا وہاں آپ کے اخراجات بڑھیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اور زیادہ ٹائم لگائیں گے۔ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے بیلنس میں مال کم لگتا ہے۔ اگر آپ واقعی ہی ایک بامقصد زندگی چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنی خواہشات کو منظم کرنا ہوگا۔ بڑھتے ہوئے اسراف سے ضروریات کی سطح پر آئیں، ضروریات پر پیسہ لگائیں اور خواہشات کو ترجیح سے نکال لیں۔ جب ضرورت ہوگی تب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسراف کے رویوں سے بچتے ہوئے زندگی کے اندر بندگی لائیں، صرف روزی روٹی کو بنیاد بنا کر نہ رکھیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کوہ طور کی قسم کھا رہے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اس میں قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی آخری آیات میں تسبیح کی بات ہے اور اگلی سورتوں میں تسبیح کا کثرت سے ذکر ہے۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر یہ عادت ڈالنی ہے کہ شعور کے ساتھ تسبیح کریں۔ جب کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اللہ کی تسبیح کرنے میں لگا سکتے ہیں۔ جتنا کم بولیں گے کام کرتے وقت انشاءاللہ اتنا ہی موقع آپ کو تسبیح کرنے کا ملے گا۔ آپ زندگی کے اندر سے اسراف نکالیں، آپ محسوس کریں گے کہ زندگی میں کتنا وقت ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ النجم شروع ہوتی ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کی چیزوں سے سبق لینا سکھا رہے ہیں۔ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو مناظر تھے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر آیت 19 سے اگلی آیات میں مشرکین کے اسراف کا ذکر ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بے جان بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آیت 23 سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل کے باپ دادا کی پیروی کرتے جانا یہ بھی اسراف کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے بجائے انسانوں کی باتوں کے پیچھے لگ جانا یہ اسراف ہے۔ اور اسی آیت 23 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ بھی ہے کہ کیا میں اپنی خواہشات کا مرید تو نہیں بن گیا ہوں۔ آیت 29 میں ایسے مصرف کی بات بیان کی گئی ہے جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حال کیا ہے کہ اس کا کہ علم بھی حاصل کرتا ہے تو دنیا کے لیے۔ آیت 33 اور 34 میں ایک بہت بڑا کردار پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص نیکی کا ارادہ کر کے رک گیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینے کی نیت کی اور بعد میں رک گیا۔ تم ایسے بندے کو کیا کہو گے؟ آپ دیکھیے تھوڑا سا کام کر کے باقی چھوڑ دینا کیے ہوئے کام کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کھانا پکائیں، ہانڈی پکائیں اور آدھی کچی ہو تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح نیکی کا کام کر کے رک جانا یہ وفاداری کی علامت نہیں ہوتی۔ حقیقی وفادار وہ ہوتا ہے جو آخر تک پہنچے۔ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے کہ اپنی موت تک اس کام میں لگے رہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔
پھر اسی طرح آیت 37 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیسے وفادار تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر ڈال دیا۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اللہ سے وفاداری کا حق ادا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرتا ہوں؟ کیا دین صرف اس وقت تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا جب میرے لیے آسان ہوتا ہے؟ جب مجھے دین کا کوئی کام مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو کیا پھر میں وہ کام کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے وفا کرنی ہے۔ آیت 39 سے 41 تک اللہ تعالیٰ انسانوں کی کوششوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس بندے کو اپنی موت یاد نہیں رہتی، جس کو یقین ہی نہیں کہ موت قریب آ گئی، اس کا قرآن پاک کے ساتھ معاملہ بڑا اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، اور پھر ایسا شخص قرآن پڑھ کر روتا نہیں، ہنستا ہے، اور وہ چیزیں جو دنیا کے اندر لغو کے نام پر آ چکی ہوتی ہیں اس کو روکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن شعوری طور پر قرآن ان کی زندگی میں نہیں آتا جب تک وہ لغویات کو سننا یا دیکھنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لغویات سے روکے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جبینیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہونی چاہیے، نہ کہ نفس کے آگے جھکی ہوئی ہوں۔